خوشیہ نے بتایا، ملنگ کے ڈیرے پر اس کا ایک خادم بھی ہوتا ہے، اس کا نام حنیف ہے اور وہ ایک آنکھ سے کانا بھی ہے۔ اسی شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ ملنگ بابا کو کالی مرغیوں کی ضرورت ہے۔ میں جب بھی ملا حنیف کانے ہی سے ملا تھا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ملنگ کالیا ان مرغیوں کا کیا کرتا ہوگا؟ ملنگ جادو ٹونے اور عملیات کا ماہر ہے جناب، بسرا سیما لہجے میں بولا۔ ممکن ہے وہ کالی مرغی کے خون سے کوئی عمل کرتا ہو، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ ملنگ کالیا حکمت وغیرہ کا کام بھی کرتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کالی مرغی کو کسی کشتے یا نسخے میں استعمال کرتا ہو۔ ایک لمحے کا توقف دے کر وہ سادہ لہجے میں بولا، مجھے میرے کام کا اچھا معاوضہ مل رہا تھا، اس لیے میں نے اس سلسلے میں اپنا دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ملنگ بابا مجھ سے حاصل شدہ کالی مرغیوں سے کیا کرتا ہوگا۔ پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ممکن ہے ملنگ کالیا خوشیہ ہی سے وہ مرغیاں وغیرہ آبدہ کے گھر کے سین میں پھینکواتا ہوگا، لیکن خوشیہ کے بیان نے میرے خیال کی تردید کر دی تھی۔ ملنگ کالیا کے خدمتگار حنیف کانا کا نام میرے سامنے آیا تو دھیان اس حوالے سے اس کی طرف چلا گیا۔ ملنگ اپنے کانے خادم سے یہ کام کروا سکتا تھا۔ میں نے خوشیہ سے پوچھا، تمہیں چوری کی مرغیوں کا معاوضہ کون دیتا تھا؟ ملنگ کا بندہ حنیف کانا، اس نے بتایا۔ کیا تم آبدہ خانم یا منظور حسین کو جانتے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، جی میں ان دونوں کو جانتا ہوں، یہ میاں بیوی ہیں اور میرے ہی پنڈ میں رہتے ہیں۔ منظور چاچا کریانے کی دکان کرتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سوال کیا، کیوں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ آبدہ کی بیٹی سخت بیمار ہے، میں نے کہا۔ ملنگ کالیا اس کا علاج کرا، سنا ہے کوئی کالے جادو وغیرہ کا چکر ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں جی یہ تو میں نے بھی سنا ہے، پورے گاؤں میں یہ مشہور ہے کہ بطول کی پھوپھی آسیہ بیگم نے اس گھر خاص طور پر بطول پر جادو ٹونا کروا دیا ہے، مگر تھانے دار صاحب مجھے تو اس بات میں سچائی نظر نہیں آتی۔ کس بات میں خوشیہ؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ آسیہ بیگم نے جادو کروایا ہوگا۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ اوپر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آسیہ بیگم اور اس کا گھر والا محمد علی تو بیچارے بہت شریف لوگ ہیں، وہ اس قسم کے گندے اعمال کے چکر میں نہیں پڑ سکتے۔ میں نے اسے مزید کریدنا ضروری سمجھا اور کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ یہ سارا چکر رشتے کے انکار کے بعد شروع ہوا ہے۔ آبدہ نے آسیہ کے بیٹے صدیقہ کا رشتہ ٹکرا دیا تھا، جواب میں انتقام کے طور پر آسیہ نے اس گھر اور بطول پر سفلی عمل کروا دیا ہے۔ وہ بولا، رشتہ ٹکرانے والی بات تو مجھے معلوم ہے، اور اس انکار میں بھی آبدہ ہی کا ہاتھ تھا، ورنہ منظور تو اپنے بھانجے کو کبھی مایوس نہ کرتا۔ وہ اس رشتے کی مخالفت میں نہیں تھا، لیکن بیچارہ کیا کرے، بیوی سے بہت ڈرتا ہے۔ آبدہ کے سامنے اسے دم مارنے کی مجال نہیں۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر تک آسیہ بیگم اور آبدہ خانم کے بارے میں اپنی معلومات کا دریا بہاتا رہا، جس کے مطابق آسیہ بیگم ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھی، جبکہ آسیہ کی بھابھی آبدہ خاصی تیز ترار اور چنٹ قسم کی عورت تھی، جس نے اپنے شوہر کے سر پر راستہ بنا رکھا تھا۔ خوشیہ اپنا تفصیلی بیان ختم کر چکا تو میں نے پوچھا، کیا تم نے کبھی ملنگ کالیا کو دیکھا ہے؟ کئی بار دیکھا ہے تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا۔ اسے کبھی ملے بھی ہو کسی سلسلے میں، کسی کام کے سلسلے میں؟ ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا، اس نے بتایا، بس دور دور سے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کبھی اس کے ڈیرے یا آستانے نہیں گئے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ملنگ کالیا کا ڈیرا قبرستان کے نزدیک ہی ہے، میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کئی مرتبہ اس ڈیرے کے پاس سے گزرا ہوں، مگر آستانے کے اندر جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ ملنگ کالیا کی جھلک میں کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں، مگر روبرو کبھی سے بات چیت یا ملاقات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، خوشیہ تم نے جتنی باتیں مجھے بتائی ہیں ان میں اگر ایک بھی غلط یا جھوٹی نکلی تو بات سمجھ لو، میں تمہاری کھال کھینچ کر اسے کانٹوں والی بیری پر پھیلا دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب میں نے آپ سے ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا، خدا پاک کی قسم، میں نے آپ کو ساری باتیں 16 نے سچ بتائی ہیں، آگے آپ کی مرضی جو بھی سمجھے، اور میرے ساتھ جس بھی قسم کا سلوک چاہیں کریں۔ اگر تم اپنے بیان میں سچے ہو تو میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا خوشیہ، میں نے تشفی امیز لہجے میں اس کا حوصلہ بڑھایا۔ تم اگر ملنگ کالیا کی طرف سے کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہو تو یہ ڈر اور اندیشہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ وہ بے یقینی کے تاثرات کے ساتھ مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کا مزید حوصلہ بڑھاتے ہوئے مضبوط انداز میں کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی طرح ملنگ کالیا یا اس کے چمچے حنیف کانا کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ تم ہمیں کالی مرغیوں کے بارے میں بتا چکے ہو، اور اگر بالفرض وہ تمہارے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو میں تمہاری مکمل حفاظت کا یقین دلاتا ہوں، ان میں سے کوئی تمہارا بال بھی باںکا نہیں کر سکتا۔ تم کسی بھی مرحلے پر کسی بھی قسم کا ڈر، خوف یا کوئی خطرہ محسوس کرو تو فوراً میرے پاس چلے آنا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا اور تمہارے ہر مخالف سے شافی و کافی نبٹ لوں گا۔ وہ مطمئن انداز میں بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، اب تم جا سکتے ہو، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر جب وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے تاکیدی انداز میں کہا، خوشیہ تم اپنے کسی عمل یا حرکت
یا بات سے یہ ظاہر نہیں ہونے دو گے کہ تم ہمارے پاس تھانے آئے تھے اور میں نے تم سے ملنگ کالیا اور کالی مرغیوں کے حوالے سے گفت و شنید کی تھی؟ خاص طور پر ملنگ کالیا اور اس کے چیلے حنیف کانا کو اس ملاقات کی بھنک بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ فرما برداری سے بولا، آپ فکر نہ کریں جناب، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، میں نے سنجیدگی سے کہا، اب بھی اگر ملنگ کالیا یا حنیف کانا تم سے کسی قسم کی خدمت لینا چاہیں تو تم انکار نہیں کرو گے، لیکن کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے قبل تم مجھے اس کی اطلاع ضرور دو گے۔ جی تھانے دار صاحب، میں یہ بات ذہن میں رکھوں گا، وہ سر جھکا کر بولا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں مطمئن ہو گیا، اب جو بھی ہوگا میں بھگت لوں گا، تم عام سے انداز میں اپنا کام جاری رکھو۔ وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ 2 روز بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس وقت اپنے سرکاری کوارٹر میں آرام کی غرض سے لیٹا ہوا تھا۔ مذکورہ کوارٹر تھانے کے پچھواڑے واقع تھا۔ ان دنوں میری رہائش سرکاری کوارٹر ہی میں تھی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ مجھے اس دستک پر حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اکثر کسی ضروری یا ہنگامی کام کے سبب مجھے کوارٹر سے بلایا جاتا تھا۔ عام طور پر میں 2 بجے رات تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ جاتا تھا۔ میں نے چارپائی چھوڑ دی اور دروازہ کھولنے کے لیے کوارٹر کے سین میں آ گیا۔ پھر جب میں نے کنڈی گرا کر دروازے کے پٹ کھولے تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ تھانے کا کوئی کانسٹیبل نہیں بلکہ منظور حسین تھا۔ جی ہاں، وہی منظور حسین جو بطول کا باپ اور آبدہ خانم کا شوہر تھا اور اپنے گھر ہی میں کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ رات کے 10 بجے منظور حسین کو اکیلے اپنے کوارٹر کے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ اس وقت اس کی صورت پر 13 بج رہے تھے۔ وہ دبو قسم کا شوہر تھا۔ رات کے اس پہر وہ اگر اکیلا میرے پاس آیا تھا تو اس کے 2 مطالب ہو سکتے تھے، یا تو اس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور یا پھر وہ بیوی کے خلاف کچھ کہنے میرے پاس آیا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ بہت تیزی سے سوچا اور منظور حسین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے منظور، تم اس وقت یہاں؟ پہلے مجھے اندر آنے دے، پھر بتاتا ہوں۔ وہ بوکھلاہٹ امیز نظر سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے گھر کے اندر داخلے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ کوارٹر کے صحن میں پہنچ چکا تو میں نے دروازے کی کنڈی چڑھاتے ہوئے سوال کیا، ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تھانے دار صاحب، آپ مجھے خاصے معقول اور سمجھدار انسان لگے ہیں۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، اس لیے میں نے سوچا اپنے دل کی بات آپ سے کہہ دوں، ممکن ہے آپ ہمیں اور ہمارے گھر کو بچا لیں۔ میں بہت چھپ چھپا کر رازداری سے یہاں آیا ہوں۔ میرے گھر والوں اور آپ کے تھانے والوں کو یہاں میری موجودگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں مزید کسی سوال یا جرا سے پہلے سے کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں لے گیا۔ صحن میں رکھے مٹی کے مٹکے میں سے پانی نکال کر اسے پلایا۔ جب اس کی سانس اور حالت ذرا نارمل ہوئی تو میں نے اسے پوچھا، ہاں منظور، آپ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ آپ آبدہ کو تو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے نا؟ تم اپنی بیوی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، وہ جی، ہر معقول اور شریف اور نفس شخص اپنی بیوی سے ضرور ڈرتا ہے، خاص طور پر بچوں کی ماں کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ میں 3 بچوں کا باپ ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، میں زیادہ کیا بتاؤں؟ میں نے اس حوالے سے زیادہ جرا مناسب نہ سمجھی اور فوراً مطلب کی بات پر آ گیا۔ ٹھیک ہے منظور حسین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا، میں تمہاری بیوی کو تمہاری یہاں آمد اور اس ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ آپ بولو کون سا مسئلہ تمہیں یہاں کھینچ لایا ہے اور اس وقت؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اور ہمارے گھر کو بچا لیں۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میں پوری توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اپنا دکھڑا رونے لگا۔ تھانے دار صاحب، چند روز پہلے جب آپ ہمارے گاؤں آئے تھے تو میرے گھر کی بیٹھک میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بطول کا علاج کسی حکیم یا ڈاکٹر سے کیوں نہیں کرواتا۔ اس وقت میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ بطول سخت قسم کے جادو ٹونے کے اثر میں پکڑی ہوئی ہے، اس لیے عمل کامل ملنگ کالیا سے اس کا علاج کروایا جا رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے، ملنگ بابا سے علاج کروانے کی ضد آبدہ کی تھی اور ہے۔ اس کے خیال میں بطول جس سفلی عمل میں جکڑی ہوئی ہے، اس کا توڑ صرف اور صرف ملنگ کالیا کے پاس ہی ہے۔ میں بھی اب تک یہی سمجھ رہا تھا اور سب کے سامنے آبدہ کی زبان بولتا رہا ہوں، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی میں آپ کے سامنے اپنے دل کا احوال بیان نہیں کروں گا تو ممکن ہے میرا دماغ پھٹ جائے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور امید افزا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اب ایسا کیا ہو گیا ہے منظور کہ تم محسوس کر رہے ہو پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے؟ میرے لہجے میں دوستانہ ہمدردی کی آمیزش تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اب تک تو ملنگ کالیا مختلف قسم کے بدرنگ اور بد ذائقہ محلول پلا کر بطول کا علاج کر رہا تھا اور ہم سے ہر پھیرے میں ایک مخصوص رقم بھی بٹور کر چلا جاتا تھا۔ ہم جادوئی اثرات کے توڑ اور بطول کی صحتیابی کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے تھے، مگر کل رات آبدہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ ملنگ کالیا مجھے سراسر فراڈ نظر آنے لگا ہے۔ وہ انتہائی لالچی اور کمینہ فطرت ثابت ہو رہا ہے۔
مجھے تو یقین ہو رہا ہے کہ بطول کی بیماری میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی کا ہے۔ اس کی دی ہوئی دوائیں اور محلول ہی بطول کو بیمار ڈالنے کا سبب ہیں۔ وہ ایک خاص مکروہ مقصد کے تحت اپنی چالیں چل رہا تھا اور ہم بے خبری میں آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھنستے چلے جا رہے تھے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کی سانس پھول گئی۔ میں نے پوچھا، کل رات آبدہ نے تم سے ایسی کیا بات کہہ دی جو ملنگ کالیا پر سے تمہارا یقین اور اعتقاد اٹھ گیا ہے؟ تھانے دار صاحب، آبدہ نے مجھے بتایا کہ ملنگ بابا ان تمام مسائل کا صرف ایک ہی حل بتاتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو پھر ہمیں تباہی اور بربادی سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ میں نے پوچھا، ملنگ کالیا نے تمہارے مسائل کا کون سا حل بتایا اور اپنی کون سی بات ماننے کو کہہ رہے ہیں؟ منظور تھوڑی دیر تک تذبذب کے عالم میں رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، جناب، ملنگ بابا نے کہا ہے کہ اگر ہم جادوئی اثرات سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس گھر کو چھوڑنا ہوگا۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنا گھر بیچ دیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں خریدار پارٹی بھی تلاش کر لی ہے۔ وہ خاموش ہو کر زخمی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی مجروح نگاہی سے سمجھ گیا کہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا جتنا وہ بیان کر چکا ہے، مگر اس سے آگے بھی بہت کچھ ابھی باقی ہے۔ چنانچہ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں نے اسے ٹٹولا، منظور حسین، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس کی بنا پر تم ملنگ کالیا کو شک اور بے یقینی کی نظر سے دیکھنے لگو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار جی، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ملنگ بابا بطول کا جو علاج بتا رہے ہیں وہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ میں نے کہا، تو کیا گھر کی جبری فروخت سے بطول کا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ گھر چھوڑنے یا فروخت کرنے سے تو گھر کی مصیبت دور ہوگی، منظور نے کالے کی زبان سے بتایا، جبکہ بطول کو سحری اثرات سے نکالنے کے لیے ہمیں کالیا کے ایک ذاتی منصوبے پر سر جھکانا ہوگا۔ اگر ہم اس کی بات خاموشی سے مان لیں تو بطول بھلی چنگی ہو جائے گی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے تیکھے لہجے میں استفسار کیا، اور ملنگ کالیا کا ذاتی منصوبہ کیا ہے؟ اور تم لوگوں سے اپنی کون سی بات منوانا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے ہم بطول کی شادی اس سے کر دیں، منظور نے شکستہ لہجے میں بتایا۔ لا حول ولا قوت، بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ منظور حسین رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی حالت پر بہت افسوس بھی ہوا اور میں نے اپنے دل میں اس کے لیے گہری ہمدردی بھی محسوس کی۔ میں نے کھوجنے والے انداز میں اسے دریافت کیا، اور تمہاری بیوی آبدہ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ملنگ کالیا سے بہت متاثر ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ ملنگ کی بیہودہ باتوں پر یقین رکھتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر ہم نے ملنگ بابا کی بات نہ مانی تو واقعی ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ مکان بیچنے کے ساتھ ساتھ بطول کو بھی اس کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسا ہرگز ہرگز نہ ہونے دینا منظور حسین، میں نے قطعیت سے کہا۔ میری تو یہی کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو، اسی لیے تو آپ کی مدد لینے رات کے اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں۔ آبدہ کے سامنے میری تو پیش نہیں چلتی، وہ میری بات کو اہمیت دیتی ہے اور نہ ہی مجھے کسی کھاتے میں گردانتی ہے۔ اگر آپ کسی طرح اس معاملے میں میری مدد کریں تو بات بن سکتی ہے۔ ملنگ کالیا جادو ٹونے اور دیگر عملیات کے حوالے سے اچھی خاصی شہرت رکھتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس سے مرعوب اور ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ پھر آبدہ خود اس کی ہم خیال ثابت ہو رہی ہے۔ وہ نادان ملنگ کے جھوٹے وعدوں پر بہل رہی ہے اور بیٹی کو جہنم رسید کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ اس کی قسم پسری کو میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک ایسا زن مرید شوہر تھا جو اپنی بیٹی کے لیے دل میں بہت درد رکھتا تھا اور اس کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا، مگر بے بس اتنا تھا کہ از خود کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دوسری جانب ملنگ کالے کے عزائم بھی اب کھل کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ وہ خبیث خصلت شخص بطول جیسی نو عمر حسین و جمیل لڑکی پر رال ٹپکا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گھر کی فروخت کے سلسلے میں بھی وہ کسی جعلی پارٹی کو سامنے لا کر منظور اور آبدہ کا مکان ان سے ہتھیانا چاہتا تھا۔ خوشیہ مجھے بتا چکا تھا کہ وہ کالی مرغیاں چرا کر کالیا کے خدمتگار حنیف کانہ تک پہنچاتا تھا۔ اب یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی کہ آبدہ اور منظور کے گھر کے صحن میں پائی جانے والی مرغیاں، بلی، کتا اور چوہے وغیرہ کالیا ہی کے ارسال کردہ تھے، اور وہ ان حرکتوں سے باور کرانا چاہتا تھا کہ اس گھر پر کالے جادو کا اثر ہے۔ بطول کے سلسلے میں وہ بڑی تندہی سے کوشاں تھا اور الٹے سیدھے محلول پلا کر اسے ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر نکارہ کر چکا تھا کہ وہ مردہ نظر آتی تھی۔ وہ ہوس پرست شخص معصوم بطول پر دانت تیز کر رہا تھا اور اپنے مخصوص ہتھ کنڈوں سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق منظور حسین اینڈ فیملی تباہی کے دھانے پر کھڑے تھے۔ میں نے منظور کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، تم اب اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا ملنگ کالیا اور اس کے عملیات کو۔ تم بس اپنی بیوی پر نگاہ رکھو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ وہ کالیا کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مگر آبدہ کو کسی بات کے لیے قائل کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ ملنگ کالیا نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اگر بطول کی شادی سے نہ کی گئی تو وہ جادوئی اثرات کے باعث جان ہار بیٹھے گی۔ بطول کو زندہ رکھنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ ملنگ سے اس کی شادی کر دی جائے۔ تمہیں تھوڑا بہت سخت تو ہونا پڑے گا۔ ملنگ کالیا زبردستی تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، وہ تو بس یہ کہہ رہا ہوں۔
میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں تم اسے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اگر وہ شیطان زبردستی تمہارے گھر میں داخل ہونا چاہے یا بطول سے ملنا چاہے تو فوراً مجھے اطلاع دینا، میں اس مردود سے خود ہی نبٹ لوں گا۔ بطول سے اس کا میل جول ٹھیک نہیں، اور اس کی دی ہوئی تمام دوائیاں بھی فوراً بند کر دو۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے منظور کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں بہت جلد ملنگ کالیا کے ڈیرے کا دورہ کرنے والا ہوں، تم فکر نہیں کرو، اس موذی کا زہر میں نکال لوں گا، تم اپنے گھر اور گھر والوں کا خیال رکھو۔ وہ قدرے اطمینان بخش حالات میں نظر آنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اسے کالی مرغیوں کی چوری، اس کے ذہن میں ان کی آمد کا احوال حقیقی مختصر الفاظ میں سنایا۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ ممنونیت امیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، منظور حسین، میں تمہارے گھر کے مسائل اور ملنگ کالیہ کی طرف سے بے خبر بے پرواہ نہیں ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں تمہیں کامیابی کی اطلاع دوں گا۔ تم اپنے گھر کے معاملات پر گہری نظر رکھو، بیرونی مسائل سے میں خود نبٹ لوں گا۔ میری حوصلہ افزا باتوں نے اس کی ہمت بندھائی اور وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میری بچی اس شیطانی چکر سے نکل آئے گی نا؟ ضرور نکل آئے گی، میں نے پورے وثوق سے کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ میں نے واضح الفاظ میں اسے بتایا، منظور حسین، اس ملاقات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، خصوصاً اپنی بیوی کو تو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دینا۔ میں خود بھی کسی دن تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی بطول سے بھرپور ملاقات کروں گا۔ تم نے وہی کرنا ہے جو میں نے سمجھایا ہے۔ میں ذرا ملنگ کالیہ کو ٹٹول لوں، پھر آئندہ کا لائے عمل بتاؤں گا۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے میرے کوارٹر سے رخصت ہو گیا۔ سفلیات کے بزم خود ماہر ملنگ کالیہ کا آستانہ قبرستان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ آستانے کے قریب ہی سے ریلوے لائن گزرتی تھی جو بہت کم مصروف رہتی تھی۔ آستانے تک جانے کے لیے قبرستان کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک پگڈنڈی نما چھوٹا سا راستہ تھا جس نے قبرستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ میں حوالدار جمعہ ہاں کے ہمراہ کالیہ کے آستانے پر پہنچا تھا۔ اس وقت ہم سرکاری لباس میں تھے اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ ہم آستانے کے احاطے میں داخل ہوئے تو کالیہ کے خدمتگار حنیف کانا سے سامنا ہو گیا۔ اس کے یک چشم چراغ گل کو دیکھ کر میں نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ حنیف ہی ہوگا۔ ہمیں وردی میں دیکھ کر وہ چونکا، کیونکہ آستانے پر پولیس کی آمد معمول کی بات نہیں تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، مائی باپ، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیا ہوتا تو میں خود تھانے حاضر ہو جاتا۔ میں تم سے نہیں بلکہ تمہارے گروپ کالیہ سے ملنے آیا ہوں، میں نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ حنیف کانا سے بات کرتے ہوئے میں عقابی نظر سے آستانے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ حنیف نے میری بات کے جواب میں گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بتایا، ملنگ جی تو اس وقت ڈیرے پر نہیں ہیں۔ حنیف کے لہجے کی گڑبڑاہٹ نے مجھے بتا دیا کہ وہ دروگوئی سے کام لے رہا تھا۔ ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آستانے کے اندر کسی انسان کی ایک جھلک دیکھی تھی جو سیاہ لبادہ میں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے حنیف سے بات کرتے دیکھ کر وہ سیاہ پوش کہیں چھپ گیا ہو اور ہماری گفتگو سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ احساس مجھے لاشعوری طور پر تھا، اور اس کے ساتھ ہی لاشعور مجھے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سیاہ پوش ملنگ کالیہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے بخلاہٹ میں مبتلا حنیف کانے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، تمہارے گرو گھنٹال ڈیرے پر نہیں تو پھر کہاں گئے ہیں؟ وہ ساتھ والے گاؤں میں ایک مریضہ کا علاج کرنے گئے ہیں، وہ کنکھیوں سے آستانے کے اندرونی حصے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، انہوں نے مریضوں کے علاج پر ہی کیوں کمر باندھ رکھی ہے؟ کیا انہیں آس پاس کوئی مرد مریض نظر نہیں آتا؟ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے حنیف کانے کی معطل آنکھ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مزید گڑبڑا گیا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے آستانے کے اندر داخل ہونے کے لیے قدم بڑھائے تو حنیف کانا اس طرح میرے سامنے آ گیا جیسے میرا راستہ روک رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، سرکار، میں نے بتایا ہے نا، ملنگ جی یہاں نہیں ہیں۔ آپ اس ملاقات کو کل تک ٹال دیں، آج رات کو ملنگ جی آ جائیں گے، آپ کل صبح تشریف لائیں تو وہ مل جائیں گے۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، میں ملنگ کالیہ کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی ادھر آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت ڈیرے پر موجود ہے۔ تم جھوٹ بول کر اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے رہے ہو۔ اسی اثنا میں ایک سیاہ پوش پستہ قدامت شخص ڈیرے کے اندرونی حصے سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے لباس کی طرح اس کی رنگت بھی سیاہ ہی تھی۔ اس کے چہرے پر شیطانیت ناچ رہی تھی اور اپنے حلیے سے وہ ایک پیشہ ور عیار شخص نظر آتا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ملنگ کالیہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر حنیف کانا اس مکروہ صورت پستہ قامت شخص کو دیکھ کر جس طرح بادب با ملاحظہ ہوشیار ہو گیا تھا، اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ وہ اس کا گرو گھنٹال کالیہ ہی تھا۔ ملنگ کالیہ نے ایک بے پرواہ سی نظر میرے اور جمعہ خان کے چہرے پر ڈالی، پھر حنیف کانے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، حنیف، کیا معاملہ ہے؟ صاحب بہادر کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟
ملنگ کالیہ کی آواز میں ایک عجیب سی گونج اور دبدبا تھا۔ حنیف نے گھگیاتے ہوئے انداز میں کہا، مرشد یہ آپ سے ملنے آئے ہیں اور تم ہمیں دروازے سے ہی ٹہلانے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے بیان کے مطابق تو ملنگ جی دوسرے گاؤں کسی مریضہ کا علاج کرنے گئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ملنگ کالیہ نے اپنے چیلے کا تحفظ کیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، حنیف نے آپ سے جو کچھ کہا تھا وہ میری ہدایت کے مطابق تھا، اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ پھر وہ قدرے نرم اور دوستانہ انداز میں گویا ہوا، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے، آپ میرے قریب آنے کے اندر تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اندر جانے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ میں اور جمعہ خان آستانے کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ اس دوران میں حنیف کانا کالیہ کا اشارہ پا کر 9-11 ہو چکا تھا۔ ملنگ کالیہ کے آستانے یا ڈیرے پر نیچی چھتوں والے 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں ایک کمرے میں لے آیا جس کی آرائش اور ترتیب سے واضح تھا کہ وہ ملنگ کالیہ کا حجرہ خاص تھا۔ کمرے میں فرشی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کمرے کے مغربی کونے میں ملنگ کی نشست گاہ تھی جو ایک مخصوص قسم کی گدی پر مشتمل تھی۔ دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ ملنگ کالیہ اپنے لیے مخصوص نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ میں اور جمعہ خان بھی گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ملنگ کا انداز دوستانہ بلکہ میزبانہ تھا، چنانچہ میں نے بھی کسی قسم کا سخت رویہ اختیار کرنے کی بجائے معتدل انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ ملنگ جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ آپ کے خدمتگار حنیف نے آپ کی ہدایت پر ہمیں آپ کے بارے میں غلط معلومات دی تھی۔ آپ نے ایسی ہدایات کیوں جاری کی تھیں؟ کیا آپ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تھے؟ اور کیوں؟ وہ زیر لب مسکرایا اور بولا، یہ ہدایت خاص طور پر آپ کے لیے نہیں تھی، بلکہ میں نے حنیف سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے تو اسے یہی بتایا جائے کہ میں کسی دوسرے گاؤں گیا ہوا ہوں۔ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مدورانہ انداز میں گردن کو حرکت دی اور بتایا، دراصل آج میں ایک خاص قسم کا چلا کھینچنا چاہتا تھا، اس کے لیے کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں چاہتا تھا۔ ملنے والے جب کسی کام سے آتے ہیں تو پھر بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ خیر، اس نے خیر پر دنستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس کے خیر میں پوشیدہ شر سے بخوبی آگاہ تھا۔ میری مردم شناس آنکھوں نے پہلی ہی نظر میں ملنگ کالیہ کا اندرونی اور بیرونی ایکس رے لے ڈالا تھا۔ وہ لالچی طبیعت، حریص فطرت، ہوس زدہ ذہنیت اور کمینہ خصلت رکھنے والا ایک عیار و مکار پیشور نقلی عامل کامل تھا۔ ایسے دھوکہ باز اور جعلساز نام نہاد پہنچے ہوئے افراد ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں قصبے میں پائے جاتے ہیں۔ انسان اگر ذرا سی سمجھ بوجھ اور شعور رکھتا ہو تو ان نقاب پوش چہروں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ملنگ کالیہ کے نرم رویے کا جواب اسی انداز میں دیا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملنگ جی، ہماری آمد سے آپ کی چلا کشی میں رکھنا پڑ گیا، مگر کیا کریں، ہمیں آپ کی اس مخصوص مصروفیت کا علم نہیں تھا، ورنہ کسی اور وقت آ جاتے۔ اب آ ہی گئے ہیں تو پچھتانے یا افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ رونت سے بولا، میں اپنے چلے کو ایک دن کے لیے آگے بڑھا دیتا ہوں۔ پھر وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صفدر حیات صاحب، میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، مگر ہماری ملاقات آج پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ خیر فرمائیں، آپ کو اس زحمت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس نے مجھ سے آشنائی کا جو دعویٰ کیا تھا وہ یک طرفہ تھا، اس میں کسی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ کسی بھی قسم اور نوعیت کے جرم میں ملوث افراد اپنے علاقے کے تھانے دار کو بخوبی پہچانتے ہیں۔ اس حوالے سے ملنگ کالیہ کا انکشاف میرے لیے چونکا دینے والا نہیں تھا۔ میں نے اس کے استفسار کا جواب دیتے ہوئے کہا، ملنگ جی، میں بطول کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ بطول؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون بطول؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہی بطول جو منظور حسین کریانہ والے کی بیٹی ہے اور 2-4 ماہ سے آپ جس کا علاج فرما رہے ہیں۔ وہ میرے لہجے میں پوشیدہ ترشی کو محسوس کرتے ہوئے تھوڑا محتاط ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، اچھا وہ بطول، ٹھیک ہے، وہ لڑکی بیچاری بہت مصیبت زدہ ہے، اس پر نہایت ہی سخت قسم کا گندا عمل کیا گیا ہے۔ یہ رشتہ داریاں بھی کیا چیز ہوتی ہیں؟ وہ فلسفیانہ انداز میں حلا میں گھورتے ہوئے بولا، ذرا سی بات پر لوگ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ آسیہ کو ہی لے لیں، آبدہ نے بطول کا رشتے سے کیا انکار کر دیا، وہ جادو ٹونے پر اتر آئی اور معصوم بطول کی زندگی اس نے تباہ کر کے رکھ دی۔ میں ملنگ کالیہ کی اداکاری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، مگر یہ داد میں نے دل ہی دل میں دی تھی۔ وہ چہرے کے تاثرات میں کمال رکھتا تھا، مگر میں یہاں مکالمہ بازی کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں نے الفاظ کو طنز کی چادر میں لپیٹتے ہوئے ملنگ کالیہ کی جانب بڑھا دیا، ملنگ جی، مجھے پتا چلا ہے آپ تباہ حال بطول کو آباد کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے لفظ آباد اور چکر پر خصوصی زور دیا تھا۔ وہ تل ملا کر رہ گیا، تاہم اس کے چہرے سے کوئی خاص ناگواری ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ حتی المکان سنجیدہ لہجے میں بولا،